اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبردار، دشمن ہما وقت موقع کی تلاش میں ہے، موقع کی تلاش میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے كمثل الشیطان اذ قال الانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ ان کی مثال شیطان کی سی ہے جو انسان سے کہتا ہے کہ کفر کر، پھر جب وہ کفر کر بیٹھتا ہے تو پھر شیطان کہتا ہے بے شک میں تجھ سے بری ہوں، میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے، شیطان کیا بولتا ہے؟ پہلے کفر کرنے بولتا ہے، جب کفر کر ڈال تو بولتا ہے میں ذمہ دار نہیں، میں اس کا میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ مفسرین نے بیان کیا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد گزرا ہے جس کا نام برسیسا تھا۔ اس نے اپنے گرجا میں 40 سال تک اللہ کی اطاعت و بندگی میں زندگی بسر کی، شیطان کی اس تک رسائی نہ ہو سکی۔ ایک دن ابلیس نے سرکش شیاطین کو جمع کیا اور پوچھا کیا تم میں سے کوئی برسیسا عابد کو بہکا کر میری دلجوئی نہیں کرے گا؟ ابیض نامی شیطان بولا میں آپ کی مراد پوری کروں گا۔ پھر ابیض نے راہب کی حیت اختیار کی، یعنی کہ وہ جو عابد گزار تھا ویسا ڈریس ویسا حالت بنا لے کو حیت اختیار کی اور برسیسا عابد کے گرجا میں پہنچ کر اسے آواز دی۔ عابد نے کہا کوئی جواب نہیں آیا، عابد نے کوئی جواب نہیں دیا۔ برسیسا عابد کی عادت تھی کہ وہ ہر 10ویں دن اپنی نماز سے فارغ ہو کر دوسرے امور کی جانب متوجہ ہوتا تھا، اور 10ویں دن ہی روزے سے ناغا 10ویں دن ہی روزے سے ناغا کرتا تھا، باقیہ دنوں میں روزے سے ہوتا تھا۔ جب شیطان نے دیکھا کہ عابد اس کا کوئی جواب نہیں دے رہا ہے تو وہ بھی گرجا کے نیچے کھڑا ہو کر عبادت میں مصروف ہو گیا۔ برسیسا اپنی عبادت سے فارغ ہو کر ادھر متوجہ ہوا تو شیطان کو اچھی حیت میں بڑے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے دیکھا۔ برسیسا نے اسے آواز دی اور پوچھا تیری کیا حاجت ہے؟ شیطان نے کہا میری خواہش ہے کہ میں آپ کے ساتھ رہوں، آپ کے عمل سے استفادہ کروں، آپ کے آداب اپناؤں اور ہم دونوں عبادت بھی ایک ساتھ ہی کریں۔ برسیسا نے یہ سن کر کہا عبادت ہی میری مشغولیت ہے، اگر میں تیرے ساتھ رہا تو میری مشغولیت میں کمی آ جائے گی۔ یہ کہہ کر برسیسا اپنی عبادت میں لگ گیا۔ ادھر ابیض شیطان بھی نماز پڑھنے لگا۔ برسیسا نے 40 دن تک اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ 40 دن بعد ادھر متوجہ ہوا تو دیکھا کہ نئے عابد صاحب تو بڑے انہماک سے نماز پڑھ رہے ہیں۔ برسیسا نے نئے عابد شیطان کی جان گداز عبادت و ریاضت دیکھی تو پھر پوچھ بیٹھا تیری کیا حاجت ہے؟ اس نے وہی بات کہی جو پہلے کہہ چکا تھا۔ برسیسا نے اب اسے اپنے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی، چنانچہ یہ نیا عابد برسیسا کے گرجا میں اس کے ساتھ ایک ساتھ تک مقیم رہا۔ اس دوران وہ ہر 40ویں دن افطار کرتا اور باقی دنوں میں روزے رکھتا تھا، اور ہر 40ویں دن عبادت و بندگی سے کچھ فرصت پاتا، جبکہ بقیہ ایام میں صرف عبادت ہی میں گزارتے تھے۔ جب برسیسا نے عبادت اور ریاضت میں نئے عابد یعنی شیطان کی یہ کڑی محنت دیکھی تو اسے بہت بھلی لگی، اس کا دل اس سے نئے عابد کی طرف کھینچنے لگا۔ 1 سال بیت گیا تو اب یہ شیطان نے برسیسا عابد سے کہا اب میں چاہتا ہوں، کیونکہ میرا ایک دوسرا ساتھی بھی ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ گمان سے بڑھ کر عبادت و ریاضت کے خوگر اور اس میں سخت محنت کرنے والے ہیں،
جبکہ ہمیں آپ کے بارے میں جو خبر ملی تھی وہ میرے چشم دید مشاہدے سے بالکل مختلف ہے۔ یہ بات برسیسا پر نہایت گراں گزری، کیونکہ نئے عابد شیطان کی جدائی اسے گوارا نہیں ہوئی۔ اب یہ شیطان نے جب الوداع کہا تو برسیسا عابد نے کہنے لگا، میرے پاس چند اور وظائف ہیں، وہ آپ کو سکھائے دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے بیمار کو شفا کر دے گا اور ابتلا آزمائش کا شکار راحت پائے گا۔ برسیسا عابد نے کہا، مجھے یہ مرتبہ و منزلت ناپسند ہے، کیونکہ میں عبادت و ریاضت میں مشغول رہتا ہوں۔ خدشہ رہتا ہے کہ مبادا لوگ اس سے واقف ہو جائیں، اس طرح لوگ مجھے عبادت و بندگی میں مشغول نہیں رہنے دیں گے بلکہ اس سے دور کر دیں گے۔ اب یہ شیطان مسلسل برسیسا عابد کی توجہ اپنے وظائف کی طرف پھیرتا رہا اور ان کلمات کے وظائف و مناخب سے اس کے دل کو رجھاتا رہا، حتیٰ کہ وہ عابد کو وظائف سکھانے میں کامیاب ہو گیا۔ اب یہ شیطان ایک طویل مدت تک سخت مشقت اٹھا کر اور ایک عابد کو گمراہی کے راہ پر ڈال کر اپنے سردار ابلیس کے دربار میں پہنچا اور کہنے لگا، اللہ کی قسم، میں نے برسیسا عابد کو ہلاکت و بربادی کی ڈگر پر گامزن کر دیا ہے۔ پھر یہ شیطان اپنی کارکردگی میں اضافے کے لیے نکلا اور ایک آدمی کو پکڑ کر اس کے گلے پر دباؤ ڈالا، پھر اس کے گھر بحیثیت معالج پہنچ گیا اور اہل خانہ سے کہا، تمہارے اس آدمی کو جنون لاحق ہے، کیا میں اس کا علاج کر دوں؟ اہل خانہ نے کہا، ہاں یہ ضرور کرو۔ اس نے کچھ جھاڑ پھونک کا عمل دکھلانے کے بعد اہل خانہ سے کہا، اس کا جن بڑا خطرناک ہے، اس پر قابو پانا میرے بس کا روگ نہیں، البتہ میں تمہیں ایک عابد کا پتہ دیتا ہوں، اس کی دعا سے یہ شفا یاب ہو سکتا ہے۔ اہل خانہ نے پوچھا، اس کا پتہ کیا ہے؟ اس نے بتایا، تم لوگ برسیسا عابد کے پاس جاؤ، اس کے پاس اسم اعظم ہے جس سے تمہارے مریض تندرست ہو جائے گا۔ یہ لوگ برسیسا عابد کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس نے اب یہ شیطان کے سکھائے ہوئے کلمات کے ساتھ دعا کی تو شیطان نے مریض سے دباؤ ہٹا لیا۔ اس طرح جنون زدہ شخص شفا یاب ہو گیا۔ اب یہ شیطان لوگوں کے ساتھ اسی کی حرکات کرتا اور انہیں برسیسا عابد کے پاس بھیجتا رہا اور وہاں جا کر وہ لوگ شفا یاب ہو جاتے۔ ایک طویل عرصے کے بعد اب یہ شیطان بنی اسرائیل کے بادشاہ کی لڑکی کے پاس آیا، اس کا بھی گلا گھونٹ دیا۔ لڑکی کے 3 بھائی تھے، اس کے پاس ایک شیطان معالج کی شکل میں پہنچا اور بولا، کیا میں اس لڑکی کا علاج کر دوں؟ بھائیوں نے کہا، ہاں تم تو یہی چاہتے ہیں۔ شیطان نے کچھ کرتب دکھلانے کے بعد کہا، اس لڑکی پر کوئی سرکش شیطان سوار ہو گیا ہے، اسے بھگانا میرے بس کا روگ نہیں، البتہ تمہاری ایک آدمی کی طرف رہنمائی کرتا ہوں، اس لڑکی کو اس کے پاس چھوڑ آؤ۔ سرکش شیطان آئے گا تو اس لڑکی کے لیے دعا کر دے گا اور یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ بھائیوں نے پوچھا، وہ کون آدمی ہے؟ اس نے بتایا، برسیسا عابد جو فلاں گرجا میں رہتا ہے۔ بھائیوں نے عرض کیا، برسیسا عابد کیوں کر ہماری بہن کا علاج کر سکتا ہے، کیونکہ اس کا مرتبہ اس سے کہیں زیادہ اونچا ہے۔ اب یہ شیطان نے کہا، اگر وہ علاج کرنے کے لیے تیار ہو جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ لڑکی کو اس کے گرجے میں رہنے دینا، اس سے کہہ دینا کہ یہ تیرے پاس امانت ہے۔ لڑکی کے بھائی برسیسا عابد کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسے حالات سے آگاہ کیا تو اس نے علاج کرنے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ انہوں نے لڑکی کو اس کے پاس گرجا ہی میں چھوڑ دیا۔ بعض دیگر روایت کے مطابق گرجا کے گوشے میں ایک غار تھا۔ برسیسا عابد نے غار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لڑکی کے بھائیوں سے کہا، لڑکی کو اس غار میں چھوڑ دو۔ چنانچہ بھائیوں نے لڑکی کو اس غار میں چھوڑا اور چلے گئے۔ پھر اب یہ شیطان برسیسا عابد کے پاس آیا اور اس سے کہا، لڑکی کے پاس جاؤ اور اس کے بدن پر صرف ہاتھ پھیر دو، وہ شفا یاب ہو جائے گی اور وہ اپنے گھر واپس چلے جائے گی۔ برسیسا عابد لڑکی کی طرف چلا۔ جب غار کے دروازے کے قریب پہنچا تو شیطان جلدی سے غار میں گھس گیا اور لڑکی کے پاس جا پہنچا اور لڑکی اسے دیکھ کر ہاتھ پاؤں مارنے لگی، جس کی وجہ سے اس کے جسم کا کپڑا
زمین پر گر گیا۔ ادھر جب برسیسہ عابد کی نظر پہلی دفعہ حسن و جمال کی ایسی زبردست پری پر پڑی تو وہ بے قابو ہو گیا، اپنے آپ کو کنٹرول میں نہ کر سکا اور اس سے اس طرح چمٹ گیا کہ اس کے حاملہ ہونے تک اس سے لپٹا ہی رہا۔ اللہ اکبر، دیکھیں زنا کرنے پہ مجبور کر دیا۔ برسیسہ عابد کا منہ کالا کرانے کے بعد یہ شیطان بولا تیری بربادی ہو، برسیسہ تو نے زنا کا ارتکاب کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے، اب تیرے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، تیرے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اس لڑکیوں کو قتل کر دے اور اللہ رب العزت کے دربار میں خالص توبہ کر لے۔ جب لڑکی کے بھائی تجھ سے اس کے بارے میں پوچھے تو کہہ دینا لڑکی کا شیطان آیا تھا، وہ لڑکی کو لے کر بھاگ گیا۔ شیطان مسلسل برسیسہ عابد کو سجاؤ دیتا رہا، نتیجہ یہ نکلا کہ اس نے لڑکی کو قتل کر کے کسی جگہ دفن کر دیا اور اپنے گرجا میں لوٹ آیا، پھر عبادت و بندگی میں مشغول ہو گیا۔ وہاں لڑکی کے بھائی اور لڑکی کے بارے میں پوچھا اے برسیسہ تو نے ہماری بہن کو کیا کیا؟ اس نے جواب دیا لڑکی کا شیطان آیا اور اسے لے کر فرار ہو گیا، میں اس سے لڑکی کو نہیں چھڑا سکا۔ بھائیوں نے برسیسہ عابد کی بات سچ مان لی اور واپس چلے گئے۔ بعض روایت کے مطابق برسیسہ عابد نے کہا میں نے تمہاری بہن کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، وہ شفا یاب ہو گئی اور تمہاری طرف واپس چلی گئی۔ یہ سن کر بھائی اپنی بہن کی تلاش میں ادھر ادھر پھیل گئے۔ یہ لوگ شام کو سو گئے۔ سب سے پہلے بھائی کے خواب میں وہی شیطان آیا، اس نے کہا تیری خرابی ہو، برسیسہ عابد نے تیری بہن سے یہ شرمناک حرکت کی ہے اور اسے فلاں پہاڑ کے پاس فلاں جگہ دفن کر دیا ہے۔ بھائی نے دل میں کہا یہ خواب بے بد ہے۔ برسیسہ عابد سچا اور وہ شیطان اسی طرح مسلسل 3 راتوں تک اس بڑے بھائی کے خواب میں آ کر اسے برسیسہ کے خلاف ورغلاتا رہا، لیکن اسے کوئی نتیجہ خیز جواب نہ مل سکا۔ چنانچہ وہ کے بعد دیگرے پہلے منجلے بھائی اور پھر چھوٹے بھائی کے خواب میں بھی اسی طرح آیا۔ چھوٹے بھائی نے دونوں بڑے منجلے بھائیوں سے اپنا خواب بیان کیا۔ منجلے اور بڑے بھائیوں نے بھی بتایا کہ ہمیں بھی ایسا ہی خواب آیا ہے۔ اب وہ تینوں بھائی دوبارہ برسیسہ عابد کے پاس آئے اور اپنی بہن کے بارے میں دریافت کیا۔ برسیسہ عابد نے جواب دیا میں نے تم لوگوں کو تمہاری بہن کی خبر سے آگاہ کر دیا ہے، لیکن شاید تم مجھ پر الزام لگا رہے ہو۔ بھائیوں نے کہا اللہ کی قسم ہماری طرف سے آپ پر کوئی الزام نہیں، یہ لوگ آپ سے بہت شرمندہ ہوئے اور اپنے گھر واپس چلے گئے۔ مگر شیطان بھلا کب خاموش رہنے والا، اس کے پاس پھر آ دھمکا اور کہا تم لوگ برباد ہو جاؤ، تمہاری بہن فلاں جگہ دفن کی گئی ہے، جا کر دیکھو اس کا اظہار بند بھی مٹی کے اوپر ہی نظر آ رہا ہے۔ وہ لوگ شیطان کی بتلائی ہوئی جگہ پہنچے، زمین کھودی، اب جب دیکھا تو لڑکی کی لاش موجود تھی۔ یہ دیکھ کر وہ غضبناک ہو گئے، فوراً برسیسہ عابد کے پاس پہنچے اور کہا چل اللہ کے دشمن نیچے اتر، تو نے ہماری بہن کو کیوں قتل کیا؟ پھر ان لوگوں نے برسیسہ عابد کا گرجا منہدم کر دیا، اس کی گردن میں رسی باندھی اور اسے کھینچتے ہوئے بادشاہ کے دربار میں پہنچے۔ بادشاہ کے روبرو برسیسہ عابد نے اپنے جرم کا ارتکاب کیا اور بتایا کہ اس جرم پر اسے شیطان نے اکسایا، شیطان نے اسکایا تھا۔ بادشاہ نے کہا تو نے بڑی لڑکی کو قتل کیا، اب اس کا اعتراف بھی کر رہا ہے، بس تیری سزا موت ہے۔ پھر بادشاہ نے برسیسہ کے عابد کے قتل کا حکم جاری کیا۔ اب یہ شیطان برسیسہ کے پاس آیا اور پوچھا کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ برسیسہ عابد نے کہا نہیں۔ شیطان نے کہا میں تمہارا وہی دوست ہوں جس نے تمہیں وظائف سکھلائے تھے، تمہاری خرابی ہو، تمہارے پاس جو امانت رکھی گئی تھی اس میں تم نے اللہ کا خوف نہیں کیا اور خیانت کر ڈالی، کیا تمہیں اللہ سے شرم نہیں آتی؟ تم نے تو بادشاہ کے سامنے اقبال جرم بھی کر لیا اور یوں تم نے خود اپنی اور اپنے جیسے دوسرے عابدوں کی بھی مٹی پلیت کر دی۔ اگر تمہیں اسی حالت پر موت آ جائے تو تم اور تمہارے جیسا کوئی بھی نجات نہ پا سکے گا۔ برسیسہ عابد نے پوچھا پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ شیطان نے کہا میری ایک بات مان لو، میں تمہیں بچا دوں گا، ان لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل کر دوں گا اور تمہیں تمہاری موجودہ خیز سے رہائی دلاؤں گا۔
برسیسہ نے پوچھا وہ کون سی بات ہے؟ شیطان نے کہا مجھے سجدہ کرو۔ اب آیا دیکھیں کہانی، اب یہی کہانی دنیا کے جادوگروں کی، عاملوں کی ہے جو جادو کے ذریعے علاج کرتی نہیں، یہ واقعہ پورا ہو بہو انہی کے واقعہ سے ملتا جلتا ہے، سمجھ لو۔ برسیسہ نے پوچھا وہ کون سی بات ہے؟ شیطان نے کہا مجھے سجدہ کرو۔ شیطان نے کہا مجھے سجدہ کرو۔ برسیسہ نے شیطان کو سجدہ کر دیا۔ شیطان بولا بس تجھ سے یہی گناہونا جرم کرانا چاہتا تھا، اب تیرا انجام کفر نکلا، اور کہا انی بری منک، میں تجھ سے بری ہوں۔ پھر برسیسہ قتل کر دیا گیا۔ اب بغوی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ مثال یہودیوں کے لیے بیان فرمائی جنہیں منافقین مدینہ نے دھوکے میں ڈال دیا۔ وہ بنو نذیر کی مدو اور دفاع کا وعدہ کر کے انہی مسلمانوں کے خلاف اکساتے رہے، اور مشکل وقت آنے پر شیطان کی طرح ان سے لا تعلق ہو گئے اور کہنے لگے بھائی ہم لوگ تو مسلمان ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، تمہاری مدد کیسے کریں گے؟ اس لیے شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے۔ کسی نہ کسی طرح سے ہمیں شیطان بہکا کر، دین سے ہٹا کر، کسی ایک بہت بڑے گناہ میں مبتلا کر، شرمندہ کرا کے ہمیں ذلیل و رسوا کرنے پر مبتلا ہو جاتا ہے، اور بات کہتا ہے کہ میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، میں تو اس سے بری ہوں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اسی طرح عامل وغیرہ جو جادو کے ذریعے علاج کرتے ہیں وہ لوگ بھی اسی طرح شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس کی عبادت کرتے ہیں، اسے سجدہ کرتے ہیں تو وہ مدد کرتا ہے، اس کے ذریعے سے مریض شفا یاب ہو جاتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ دیکھو حضرت کے گئے اچھا ہوگا، پھر وہ شیطان کے کرامات تھے، وہ شیطان کر دیتا ہے، اچھا بھی کر ڈالتا ہے، بگاڑ بھی دیتا ہے، سب کچھ کرتا ہے انہیں شیطان۔ تو ایسے جادوگر عاملوں کے پاس ہرگز نہیں جانا چاہیے۔ جو بھی ہے قرآن اور حدیث سے بیماریوں کا علاج کیا جا سکتا ہے، اور ڈاکٹروں کے ذریعے سے، دواؤں کے ذریعے سے علاج کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا کوئی جھاڑ پھونک، تعویذ گڈھے، ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ اچھے مسلمان جو دیندار ہیں ان کو کسی مصیبت میں مبتلا کر شیطان ایسے عاملوں کے پاس لے کے جاتا ہے تاکہ ان کے عقیدے کو برباد کر سکے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس واقعے سے عبرت حاصل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن اور سنت پر عمل کرنے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزا، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔